اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة انا ہدنا الیک قال عذابی یصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ فرمایا میں اپنے عذاب میں تو اسی کو مبتلا کرتا ہوں جسے چاہتا ہوں، لیکن میری رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، تو میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور ہماری نشانیوں پر ایمان لائیں گے۔ یہ سورہ اعراف کی 156 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے سے موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ مانگا کہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی دے دے اور آخرت میں بھی ہماری لیے بھلائی لکھ دے، اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی اس میں دنیا اور آخرت کی دونوں کی بھلائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اور اپنی قوم کے لیے مانگی، اور یہ دعا دل کی گہرائیوں سے مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو دعا قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ جس طریقے سے وہ الفاظ سوز و خداس اور انابت اور خشوع اور اللہ سے ڈرتے ہوئے جو مانگی جاتی ہے دعا، تو پھر اس کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، یعنی میرا عذاب اس پر ہی ہوگا جس پر میں چاہوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ میرا عذاب خاص ہوگا، عام نہیں ہوگا، اور رحمت عام ہوگی۔ یعنی جہاں تک عذاب کا تعلق ہے، اس کی گرفت میں وہی لوگ آتے ہیں جن کو گرفت میں لینے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں، اور یہ فیصلہ ایسے ہی نہیں فرماتے بلکہ صفت عدل اور صفت حکمت کے عین مطابق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن کریم میں مختلف مقامات پر کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو، زمین پر چلنے پھرنے والوں کو ایسا ہی چھوڑ دیتے ہیں، ان کے گناہوں پر پکڑ نہیں پکڑتے فوراً وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ فرمایا سورہ فاتر 22ویں پارے میں۔ یعنی اگر پکڑنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے سبب، تو پھر اس زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا بچ نہیں پائے گا، کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس قدر گناہ کرتے ہیں انسان، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، تو اللہ تعالیٰ تو ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ فرمایا ایک مقام پر سورہ شورى 25ویں پارے میں۔ یعنی جو مصیبت تمہارے پاس آتی ہے وہ تمہارے ہی کرتوت کا نتیجہ ہے، تمہارے ہاتھوں کا کیا کرایا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جبکہ بہت سے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف فرما دیتے ہیں، اس پر پکڑ نہیں کرتے، کچھ پر پکڑ ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جو بھی نافرمانی کرتا ہے اس کو تو پکڑ کا مستحق ہوتا ہے، عذاب کا مستحق ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو موقع عنایت فرماتی ہے اپنی اصلاح کرنے کے لیے، یعنی اس کو موقع پہ موقع دیا جاتا ہے۔ جو حد سے زیادہ سرکش ہو جاتا ہے اور نافرمان ہو جاتا ہے اس ہی کے لیے عذاب ہوتا ہے، یعنی جو اپنی شامت اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کو بس للکارتے رہتا ہے، تو پھر اب اس کا جو ہے اس کے اوپر عذاب آنا ضروری ہو جاتا ہے، بس انہی کے اوپر عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ورنہ میری رحمت تو میرے غضب پر حاوی ہے، چھائی ہوئی ہے، میری رحمت تو اتنی زیادہ ہے کہ میں عذاب نہیں دیتا بندوں کو، بلکہ میں تو ان کو جو ہے چھوڑتے ہی رہتا ہوں، اور پھر آپ کی امت بھی اس رحمت سے محروم نہیں ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا گیا ہے، یعنی چاہے بشر ہو شجر ہو، ہر چیز اس کے سائے رحمت میں پل رہی ہے۔ کائنات پر نظر ڈالیے تو ہر طرف اس کی رحمت کے چشمے ابل رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ دنیا میں
کیسے کیسے لوگ ہیں، ایمان والے بھی ہیں اور بے ایمان بھی ہیں، کافر و فاسق بھی ہیں، صالح بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، نافرمان باغی اور غدار بھی ہیں، سب کھا پی رہے ہیں، سب کو مل رہا ہے، سب فیض یاب ہو رہے ہیں اس کے دسترخوان سے۔ یہاں پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک اللہ تعالیٰ نے نہیں رہی، اپنی رحمت وسیع کر کے رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس دنیا میں عام کر دیا ہے اس کو سب کے لیے، یہاں پر نہیں روکا جا رہا ہے کسی کے لیے بھی جو ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث میں صحیح مسلم کی اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں بانٹا ہے۔ رحمت کے حصوں میں سے 100 حصوں میں سے ایک حصہ اپنی مخلوقات میں بانٹا ہے، جس میں مخلوقات ایک دوسرے سے رحم کرتی ہے ایک دوسرے کے اوپر، اور جنگلی جانور وحشی جانور بھی اپنے بچوں پر جو ہے اسی کی وجہ سے رحم کرتے ہیں، صرف ایک حصے سے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں رحمت کے۔ تو اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر رحم فرمانا چاہتے ہیں، غضب کرنا نہیں چاہتی، لیکن بندہ ہی ہے جو اپنے آپ پر ظلم کر کے اللہ تعالیٰ کو غضب پر لاتا ہے، اس کو للکارنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کے اوپر عذاب کا آنا لازمی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ دنیا کی حد تک ہے، جہاں تک رحمت کا تعلق جزائے اعمال کے متعلق ہے، یعنی اخروی معاملات کے متعلق ہے، تو پھر وہاں پر تو خاص ہوگی، وہاں پر رحمت عام نہیں ہوگی۔ یہ اس کے تعلق سے بھی جو ہے بالکل واضح فرما دیا گیا کہ جو یہاں پر اچھی زندگی گزار کر جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں، تو پھر اس کو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز کر دیا جائے گا، اور وہ انہی لوگوں کا حصہ بنے گی وہاں پر رحمت۔ کیونکہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین فرمایا سورہ اعراف میں، اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے 8ویں پارے میں، کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ وہاں پر جنت اور اس کی نعمتوں میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا ان کو، ایک روٹی کا ٹکڑا، ایک پانی کا قطرہ انہیں نہیں ملے گا۔ یہاں پر تو بہت مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، یہاں پر رحمت وسیع ہے، عام ہے، صفت رحمانیت کا ظہور ہو رہا ہے یہاں پر، لیکن وہاں پر نہیں ہوگا، وہاں پر خاص ہو جائے گا، وہاں پر جو مومنین اور اللہ تعالیٰ کی مخلصین ہوگے انہی کو ملے گا۔ تو اس کے لیے فرما دیا گیا کہ وہاں پر جو ہے سب کو نہیں ملے گا، بلکہ وہ حصہ انہی لوگوں کو ملے گا جن کے پاس یہ اوصاف ہوں گے۔ کچھ جو ہے شرائط اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں، کہ یہ شرائط جو بھی پورا کرے گا تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ رحمت کا حصہ اس کو مل سکتا ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، یعنی وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے اور اس سے ڈر کر زندگی گزاریں گے، تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریں گے، اور زکوٰۃ کو جو ہے ادا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان رکھیں گے، اس کے نشانیوں پر جو ہے ایمان رکھ کر اس پر عمل کریں گے۔ یعنی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایمان اور تقویٰ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تقویٰ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ اس سے پہلے کئی ایک بار آپ سن چکے ہیں کہ وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لینا، اللہ سے ڈر کر، یہ تقویٰ ہے، اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کاموں کو کر لینا، یہی تقویٰ ہے۔ تو اس میں شرک سے بچنا بھی لازماً ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں گے تو پھر وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ہم سب کے لیے، اس کو پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا، ان کی آیتوں پر ایمان لانا ہے۔ یعنی جو بھی حکم دیا گیا ہے اس پر حتی المقدور اپنی طاقت کے مطابق جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ جو بھی کرنے والے ہوں گے ان کے لیے وہ رحمت کا حصہ وہ پالیں گے وہاں پر۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں جواب دے رہے ہیں، اور وہ کون لوگ ہوں گے اس کا تذکرہ اگلی آیت میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ یہ صفات رکھنے والے جو لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانک لے گی، آخرت میں اخروی کامیابی ان کو حاصل ہوگی۔ تو وہ لوگ کون ہوں گے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اور آج اس رحمت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی، جو نبی امی ہے، پیروی کریں گے، جس کا ذکر وہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اس کی جو ہے تفصیلات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دی کہ
جن کے جو شرائط اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے کہ وہ رحمت کے جو حقدار ہوں گے اور مستحق ہوں گے، تو وہ صفات رکھنے والے جو لوگ ہوں گے وہ اتباع کرنے والے ہوں گے رسول امی کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں ہیں ان کی اتباع کرنے والے لوگ ہوں گے۔ جو دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتائی ہے، اس کے ساتھ ایک اور مزید صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کہہ کر یہاں پر بیان فرما دیا ہے۔ اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف ایمان لانا مقصود ہے بلکہ آپ کی اتباع کرنا بھی ضروری اور لازمی ہے، یہ بتا دیا گیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتباع ضروری نہیں ہے، بس محبت کے دعوے کر لو، ایمان کا دعویٰ کر لو، چل جائے گا، نہیں چلے گا۔ یہ بتا دیا گیا ہے اس آیت کی روح سے کہ اتباع انتہائی ضروری ہے۔ اتباع شریعت و سنت کے بغیر نجات اخروی ممکن نہیں ہے، یہ بات اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ یعنی پوری مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کے لیے نجات ممکن نہیں ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے جو وحدت ادیان کا، اس کی جڑیں کٹ جاتی ہے اس سے کہ رسالت محمدیہ پر ایمان لانا نجات کے لیے ضروری ہے، یعنی رسالت محمدیہ پر ایمان لائے بغیر نجات نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ایمان کون سا معتبر ہوگا؟ وہی ایمان معتبر ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہے۔ تو اس سے جو لوگ وحدت ادیان کی جو بات کرتے ہیں کہ سب دین ایک ہی ہیں، راستے الگ الگ ہیں، پہنچنا ایک ہی جگہ ہے، مقصد ایک ہی ہے، جو اس قسم کی فلسفیانہ باتیں کرتے ہیں ان کی بنیادیں اور جڑیں کٹ جاتی ہے اس آیت سے کہ ایک نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا ومن ابتغى غیر الاسلام دینہ فلن یقبل منہ، یعنی جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں تو دین اسلام ہی ہے، دین حق دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، شریعت کی اتباع، سنت کی اتباع کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح فرما دی گئی اس آیت کی روح سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں ایک امی کی جو صفات یہاں پر لا کر بتائی گئی ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ ساری باتیں تم اپنی کتابوں میں موجود پاتے ہو، یعنی تورات اور انجیل میں۔ چونکہ قوم بنی اسرائیل سے یہاں پر خطاب چل رہا تھا، اس لیے دو کتابوں کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا جو کتابوں کو وہ لوگ مانتے تھے۔ تورات اور انجیل کو وہ لوگ تسلیم کرتے ہیں، انہی کے اوپر وہ نازل ہوئی تھی، یعنی تو اس لیے یہاں پر صرف دو کتابوں کا تذکرہ ہے، لیکن ساری آسمانی کتابوں میں اور دیگر مذاہب کی کتابیں جو لوگوں کے پاس ہیں ان کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے علاماتیں اور ساری تفصیلات، اس قدر تفصیلات اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں بیان فرمائی ہے کہ بالکل ایسے ہے جیسا کہ وہ کتابیں پڑھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں براہ راست، بالکل اس طریقے سے تفصیلات، چھوٹی چھوٹی تفصیلات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ تو اس میں بھی اس کا تذکرہ فرما دیا کہ تمہاری خود کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے۔ نبی امی کا جو تذکرہ کیا گیا، امی کہتے ہیں ان پڑھ، لکھا پڑھا جو نہ ہو اس کو امی کہا جاتا ہے۔ اس لیے عرب کی جو قوم تھی اس کو امیین کہا گیا تھا، اس لیے کہ وہاں پر لکھنے پڑھنے کا زیادہ رواج اس وقت نہیں تھا۔ امی ہونا کسی کے لیے کوئی قابل قدر بات نہیں ہے، عام طور پر کوئی جو ہے یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک عیب ہے اور کمزوری مانی جاتی ہے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، کچھ بھی لکھ نہیں سکتا۔ لیکن یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمال کی بات ہو گئی، اس لیے کمال کی بات ہو گئی کہ کوئی اگر تعلیم یافتہ انسان جو ہے اس کے علمی اور عملی اور کمالات اور اخلاقی کمالات کا اظہار کرتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ وہ اس کے علم کی بنا پر کر رہا ہے۔ لیکن ایک امی جس کو کچھ بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا، وہ ایسے ایسے علوم کے دریا بہا رہا ہے، بے بہا علوم اور اس قدر بے نظیر کمالات جو ہے دنیا دیکھنے سے خاسر تھی، وہ ایسے کمالات اگر جو ہے ایک امی پیش کر رہا ہے تو واقعتاً یہ معجزہ ہے، یہ سمجھ سکتا ہے، ایک دشمن بھی ایک مخالف بھی اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے سامنے آپ کو زانو ادب طے کرنے کے لیے نہیں کہا، یہاں پر جو ہے کوئی بھی آپ کا معلم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ بذات خود آپ کو سکھلائے، اور جو ہے کسی سے آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ اور پھر آپ کا معاملہ دیکھیے کہ 40 سال عمر شریف ہو گئی ہے جب تک کہ کسی سے کچھ بھی نہیں پڑھا،
اور ایک لفظ آپ جو ہے لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہے تھے، لیکن 40 سال عمر شریف ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد آپ کی زبان مبارک سے ایسا عاجز کرنے والا کلام نکل رہا ہے، ایسا فصیح و بلیغ کلام نکل رہا ہے کہ دنیا عاجز ہے، اس کے ایک ٹکڑے کو بھی نہیں لا سکتی دنیا۔ اس کے لیے چیلنج دے دیا گیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے۔ سورہ بقرہ پہلے ہی پاری میں یہ بات بتا دی گئی اور چیلنج دیا گیا کہ اگر تم یہ جو ہے اس میں شک و شبہ کرتے ہو کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اور یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر لائے ہیں، تو تم بھی انسان ہو، تم بھی ایسا کلام بنا کر لا لو، اور تم اپنے سارے مددگاروں کو جمع کر لو دنیا بھر کے سوائے اللہ کے، اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک آیت، ایک صورت بنا کر لا کر دکھا دو۔ لیکن کوئی بھی نہیں لا سکے اور نہیں لا سکتے، یہ کہہ دیا گیا اسی آیت کے بعد میں کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ تم نہیں کر سکتے اور قیامت تک یہ نہیں کر پاؤ گے۔ تو اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا بھی ایک جو ہے خوبی ہے، اور اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو ہے سچائی کی دلیل بھی ہے یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ بھی ثابت ہوتا ہے اس سے۔ یہ ساری باتیں آپ کی امی ہونے سے ثابت ہوتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ وہ اس رسول کی اتباع کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ صفات رکھنے والے، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس انعام پانے والے جو لوگ ہوں گے، اس کی رحمت میں ڈھانپ دیے جائیں گے، جن کی جو صفات ہوگی، جو اس سے پہلے کی آیت میں تذکرہ کیا گیا، وہ کون لوگ ہوں گے، ان کا تذکرہ اس آیت میں آ رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول جو نبی امی ہوں گے، ان کی اتباع کرنے والے لوگ ہوں گے، جس کا تذکرہ تمہاری خود کی کتابوں میں موجود ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔